الحمد لوليه والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد آج کا ٹاپک ہر چیز کے ساتھ خوبی کا برتاؤ کرنا ضروری ہے۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو باتیں میں نے خصوصیت کے ساتھ یاد رکھی۔ آپ نے فرمایا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ خوبی کا برتاؤ کرنا ضروری قرار دیا ہے، لہذا جب کسی کو کسی جائز وجہ سے قتل کرو تو خوبی کے ساتھ قتل کرو، اور جب جانور ذبح کرو تو خوبی کے ساتھ ذبح کرو۔ اور خوبی کی ایک صورت یہ ہے کہ ذبح کرنے والا اپنا چھری تیز کر لے اور جانور کو آرام پہنچائے۔ احسان حسن سے لیا گیا ہے، جس کا ترجمہ ہم نے خوبی کا برتاؤ کرنا کیا۔ مومن کو چاہیے کہ جس سے بھی اس کا واسطہ پڑے، انسان ہو یا جانور، اس سے خوبی کا برتاؤ اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ خوبی کا برتاؤ کا قاعدہ مقرر نہیں جو بیان کیا جائے، یہ تو ہر شخص کے خود اپنا بصیرت پر ہے کہ ہر موقع اور ہر معاملہ میں غور کرے کہ اس وقت میرے لیے خوبی کی برتاؤ اس وقت میرے لیے خوبی کا برتاؤ کا کیا موقع ہے۔ جب ذبح اور قتل کرنے میں خوبی اور برتاؤ کی ضرورت ہے تو ذرا اسی دیر کا کام ہے، اور جب وقتی تکلیف ہوتی ہے تو جن اشخاص سے روزانہ واسطہ پڑتا ہو ان کے ساتھ خوبی کا برتاؤ کرنا کس قدر ضروری ہوگا۔ ذبیحہ کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرنا ضروری ہے۔ ذبح قتل کرنے میں خوبی کا برتاؤ کرنے سے سلسلہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جزوی مثال بھی فرمائی، اور وہ یہ ہے کہ کٹل چھری سے ذبح نہ کرے اور چھری کو ذبح کرنے سے پہلے تیز کر لے۔ نیز یہ بھی فرمایا کہ ذبیحہ کو آرام پہنچائے، جس کی بہت سی صورتیں ہیں، مثلا یہ ٹھنڈا ہونے سے پہلے اس کے کان نہ کھینچے اور کوئی عضو نہ کاٹے، بھوکا پیاسا رکھ کر ذبح نہ کرے۔ اس سلسلہ میں فقہاء نے لکھا ہے کہ ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کرے اور چھری کو بھی اس کے سامنے تیز نہ کرے۔ ایک شخص ایک بکری کو کان سے پکڑ کر کھینچے جا رہا تھا، اسے دیکھ کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا کان چھوڑ دے اور گردن پکڑ کر لے جا۔ دودھ دونے میں خوبی کا برتاؤ ہے کہ ناخن بڑے ہو تو اس کو تراش کر دودھ نکالے تاکہ تانوں میں نہ چھپے۔ سوار ہونے میں بھی خوبی کا برتاؤ ہے کہ جانور کو خواہ نہ دوڑائے، اس پر چڑے چڑے باتیں نہ کرے، منزل پر پہنچ کر اس کے چارہ کی فکر کرے اور اس کا کجاوا اور ذہن اتار کر دوسرے کام میں لگے۔ وما علینا الا البلاغ۔